کیا آسٹریلیا میں دہشت گردی کرنے والے دونوں کردار پاکستانی تھے؟ وہ یقیناً مسلمان تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی نہیں تھے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستانی تھے. اب یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ ڈیلی ٹیلی گراف لکھتا ہے کہ پاکستان کے مایہ ناز کرکٹر عمران خان کو حکومت نے موت کی چکی میں قید کیا ہوا ہے، اور دنیا کرکٹ خاموش کیوں ہے؟ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. السلام علیکم، مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبو، سب سے پہلے ذرا سی بات کر لیں آپ کے سامنے آسٹریلیا میں ہونے والے اس حادثے کی، جس پہ بہت گفتگو ہو گئی ہے، لیکن میں جس رخ سے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ کو میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھیے، ایک عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تھوڑا سا عرصہ کچھ امن سے گزرتا ہے کہ پھر کوئی مسلمان ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان بدنام ہوتے ہیں، اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ تصویر پینٹ کرنے میں کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں. اور آپ ہمیشہ یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں ہمارا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر ایک مسلمان کو بے گناہ، کسی بھی ایک انسان کو بے گناہ مار دیا تو تم نے ایسا کیا جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ بات کب تک سمجھاؤ گے؟ اور اپنے آپ کو سمجھاتے ہو، دوسروں کو بتاتے ہو. یہ بات سچ ہے جو آپ نے کہی، اسلام یہی کہتا ہے، لیکن کچھ پریکٹیکل عمل کرنے کو بھی تو کہتا ہے اسلام. ابھی تک ہماری طرف سے کبھی پوری مسلم دنیا کی طرف سے کوئی عمل دیکھنے میں آیا جو ان وارداتوں کو روک سکے؟ اچھا، عمل کیا ہونا چاہیے اس سے پہلے ذرا اس خبر کو، اس کی بھی تفصیل جانیے. دیکھیے، اگر وہ دو پاکستانی تھے، مسلمان تھے، تو جس نوجوان نے اور بہت سارے یہودیوں کی وہاں جان بچائی، احمد، وہ مسلمان تھا. یہ بات ویسٹ کا میڈیا اتنی سی بتا رہا ہے، وہ بات اتنی بتا رہا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ اپنے پہ عمل کر سکتے ہیں نا، زبردستی ان سے تو عمل نہیں کروا سکتے. اس پہ غور کرنا چاہیے. دیکھیے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی روٹس کو جاننے پہ اگر ہم بات کریں تو اس پہ تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن چند پوائنٹس میں ضرور آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دیکھیے، یہ ایک تو ویسٹ یہ بات سمجھ نہیں رہا کہ جو بین الاقوامی سطح پہ ناانصافی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مسلم ممالک میں بے چینی رہتی ہے. مسلم ممالک میں یہ اپنی مرضی کی جو ڈکٹیٹرز، ڈیمیگوگ، بدماش، غنڈے حکمرانوں کو وہاں بنا دیتے ہیں، ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک وجہ وہ بھی ہے. تیسری وجہ معاشی ناہمواری بھی ہے، غربت بھی ہے. چوتھی وجہ یہ جنگیں بھی ہیں جو آپ لڑواتے ہیں، لڑتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پانچویں وجہ وہ تعلیم کا کم ہونا، جہالت بھی ہے. ساتویں وجہ کہ علماء جو ہیں، یا علماء کو ہم کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ علماء کے علاوہ ہر وہ شخص جو شعور رکھتا ہے ایک ایوریج سے ابو کا، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہے سامنے لائے، اور ان روٹ کوز کو جان کر ان کو دور کرے، ان مسائل کو دور کرنے کی کوشش کرے. جب تک آپ سچے اصل مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اچھا، یہ انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں، یہ تو مال بنا لیتی ہیں، پیسہ لے لیتی ہیں، اور تھوڑا سا پیسہ ان کو دے دیتی ہیں، خود کچھ بمبار جیسے لوگوں کو. تو اس بات کو ہمیں کھل کر عوام کے سامنے لانا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ صاحب مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اور یہ دیکھو کس ملک میں کتنی مسجدیں، مساجد کو کاؤنٹ کرنے سے مت دیکھیے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کی حکومتیں کتنی ناکام ہیں، اور اس کی ناکامی کے پیچھے آپ کی حمایت ہوتی ہے، ویسٹ کی حمایت ہوتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. یہ ایک بہت بڑا منڈپ ہے، اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوگی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے بھی وقت نکالیے، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے.
ہمارے علماء، ہمارے یہاں علماء تو اب رہ ہی چند گئے ہیں، اور جو نام نہاد مولوی ہیں، جیسے یہ مولوی ابھی جو سامنے آیا ہے اشرفی آٹا، کیا نام ہے اس کا، اشرفی آٹا بڑا مقبول ہے، طاہر اشرفی، ٹھیک ہے، اچھا، وہ اس جیسے جو ہیں ایسے ضمیر فروش قسم کے مولانا، یہ اسلام کو بھی بدنام کرا رہے ہیں، ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ان کی وجہ سے اچھے علماء جو ہیں وہ بھی بدنام ہو رہے ہیں، اور اچھے علماء، میں ان سے کہتا ہوں آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس پاور سے سامنے کیوں نہیں آتے جس پاور سے آپ کو آنا چاہیے؟ نہیں آ رہا ہے آپ سامنے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے کردار کو، اپنے فرض کو پہچانیے۔ جب تک ریئل روٹ کوز جو ہیں، جو پرابلم جو میں نے ابھی آپ کے سامنے انڈیکیٹ کیے ہیں، جب تک ان کی طرف نہیں سوچیں گے یہ کام نہیں بنے گا۔ اچھا صاحب، اب آئیے عمران خان کی طرف اور ٹیلی گراف کی اس خبر کی طرف کہ دنیا کرکٹ کا اپنے وقت کا ایک بہت بڑا لیجنڈ اس وقت موت کی چکی میں مقید ہے، قید ہے، اور کرکٹ کی دنیا کے بڑے بڑے پلیئر بھی خاموش ہیں، وہ پاکستانی پلیئر بھی خاموش ہیں جن پہ بڑا احسان ہے اس کا۔ انضمام الحق خاموش ہے، جو کرکٹ کے میدان میں پریکٹس کر رہا تھا اور اس کو سلیکشن کمیٹی انکار کر چکی تھی کہ نہیں یہ لڑکا کام کا نہیں ہے، اس نے پہچانا تھا اس کو اور کہا تھا نہیں تم ساتھ آؤ، اور وہ پھر اتنا بڑا پلیئر بنا۔ شعیب اختر، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ کتنے پلیئر ہیں جو اس نے تراشے تھے، ایک اس کے حق میں نہیں بول رہا، یہ نمک حرامی ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اچھا صاحبو، دیکھیے، تاریخ ثابت کرتی ہے کہ کاہل، خوف زدہ اور دیر سے اٹھنے والی قوتوں نے جو ہے ہمیشہ ناکامی دیکھی ہے اور سزا پائی ہے۔ عمران کو رہا کرانے میں آپ نے بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر کر دی ہے۔ دیکھیے، جرنیل عمران کو سچائی، بے گناہی، خوف خدا، صبر کرنے کی وجہ سے، ان عوامل کی وجہ سے رہا نہیں کریں گے۔ وہ اس وقت رہا کریں گے جب آپ ان پہ ٹریمنڈس پریشر قائم کریں، اور حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ آپ وہ پریشر قائم کرنے میں ناکام ہیں۔ جی، حقیقت یہی ہے۔ دیکھیے، آپ کی قیادت کمزور، کمپرومائز، عدالتوں کے چکروں میں پڑ کے اپنا وقت ضائع کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جرنیل جو ہے اس کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ لوگوں میں اس نے قبولیت حاصل کر لی ہے، وہ جعلی مولویوں سے فتوے لے رہا ہے۔ جب بندوق والا بندوق کے ساتھ مذہبی اسٹیمپ بھی لگوا لے تو وہ بہت ڈینجرس، خطرناک ترین ہو جاتا ہے۔ صاحبوں، جب لیڈر جیل میں بند ہو اور جرنیل اس کے مارنے کے چکر میں مصروف ہوں، تو اس وقت تمہاری ذرا سی بھی تاخیر جو ہے وہ سانحے میں بدل سکتی ہے۔ تم عمران خان کو کھو دو گے۔ تمہارا یہ جو کاہلی اور یہ جو اس قدر سلو چلنا ہے نا، اور غلط اسٹریٹجی، یہ بہت خطرناک ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں۔ اچھا صاحب، اب آئیے کہ وہ تصویر جو آئی ہے، جو وائرل ہوئی ہے کہ یہ عمران خان ہے اور قوم خوش ہے۔ دیکھیے، ایک بہت بڑی مسٹیک جو شروع سے ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے میری ویڈیوز گواہیں رکھ رہا ہوں شروع سے، کہ عمران خان کی جیل کی زندگی کو، اس کی لائف کو گلیمرائز مت کرو۔ جیل کوئی اچھی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ اس کی شرافت ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اوپر کچھ بھی بیت جائے وہ شکایت نہیں کرتا، اور کسی سے رحم کی اپیل نہیں مانگتا، کسی سے فیور نہیں مانگتا۔ یہ اس کی بورن نیچر میں ہے۔ آپ اس کو گلیمرائز کرتے رہیں، اس کی جیل کی زندگی کو۔ یہ تصویر دکھا کر حکمران تو یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں قوم کے اندر، اور آپ اس کو بڑھا چڑھا رہے ہیں کہ ہاں پائی جان ٹھیک نے، او ویکھو جی، وہ جیل وچ ڈنٹ لا رہے ہیں جناب، ڈنٹ۔ ہمارا لیڈر تو، ساڈا لیڈر تو انج بہادر ہے کہ ویکھو وہ سائیکل چلا رہے ہیں نالے کتاباں پڑھ رہے ہیں۔ بھائی جان اتھے خوش نے، اسی اتھے خوش نے۔ یہ کوئی
پنجابی فلم نہیں چل رہی ہے کہ وہ مردوں کا زیور ہوتی ہیں ہتھکڑیاں اور سسرال ہوتی ہے. یہ بےہودگی جو ہے نا یہ بند کیجئے. یہ سوچ جو ہے نا کہ وہ وہاں خوش ہے ہم یہاں خوش ہیں، اس سوچ کے ساتھ عمران کو رہائی نہیں ملے گی. یہ جو طریقے آپ نے اختیار کیے ہیں یہ عمران کو مروانے والے طریقے اختیار کیے ہیں آپ نے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالتوں کے چکر ہے، جبکہ پتہ ہے کہ عدالت اس کے حکم سے چل رہی ہیں. عدالتیں وہ دکان ہیں جو اس کے حکم سے کھلتی ہیں اور بند ہوتی ہیں. اب جیل یاترا شروع کر دیتے ہیں. یار جیل کے سامنے جا کے آپ پوری رات کھڑے ہو کر نا نعرہ لگاتے رہیے عمران خان زندہ باد. زندہ باد کے کتنے لاکھ نعرے آپ لگائیں کہ وہ رہا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. نعروں سے کام نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو پریشر پیدا کرنا پڑتا ہے، قربانی دینے پڑتی ہے. دیکھیے میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ نکلو، اتنے بڑے پیمانے پہ نکلو کہ آپ کو اسلحے کی ضرورت نہ ہو. آپ کو اسلحہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نمبروں کی ضرورت ہے. آج اگر 20 لاکھ لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ جائیں تو اس کا کیا پریشر ہوگا، اور یہ جو چند 100 پہنچتے ہیں یہ جائیں گے تو کیا پریشر پیدا ہوگا. اس کو نہیں سمجھ سکتے آپ. سمجھنا چاہیے آپ کو. میں اکثر یہ کہتا ہوں نا کہ پیسفل ڈیمانسٹریشن لیکن پاورفل ڈیمانسٹریشن، لیکن وہ فروٹفل ضرور ہونے چاہیے. پیسفل ہو، پاورفل ہو اور اس کا پریشر پیدا ہو تو وہ کامیاب ہوئے وہ ڈیمانسٹریشن. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کے ڈیمانسٹریشن کرنے کا کیا فائدہ؟ چند ہزار لوگ اگر آ جائیں تو. اور پنجاب جو اس وقت سویا ہوا ہے اس تاریخ لکھے گی، اور اس بات سے مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے. اب تک پنجاب میں وہ جوار بھاٹا، وہ لہر جو ابھرنی چاہیے جس کی ہمیں توقع ہے، ابھی بھی میں نے اپنی امید نہیں توڑی ہے. لیکن افسوس مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جذبہ نہیں نظر آ رہا جو جذبہ چاہیے اس وطن کو اپنے لیڈر کو باہر لانے کے لیے. اب آپ بہانہ کچھ بھی کر دیجئے، خوف ہے، حالات ہیں، وہ تو سب کے ساتھ ہیں. کیا کے پی سے کتنے کروڑ کا صوبہ، وہاں سے 50 لاکھ لوگ نہیں آ سکتے؟ اگر 50 لاکھ لوگ آ جائیں، ان کے پاس اتنی پولیس نہیں ہے کہ یہ ان کو کنٹرول کر سکے. تم کب آؤ گے؟ جب بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو پھر تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے اگر آپ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جلسے کرتے رہے اور بڑے بڑے بیان دیتے رہے، جیل کے چکر لگاتے رہے، کبھی عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ قوم تھک جائے گی. تھکے گی تو مایوس ہو جائے گی. مایوس ہوگی تو پھر تقسیم بھی ہوگی اور آپ کا ساتھ بھی چھوڑ دے گی. یہ چند لوگ جو آپ کے ساتھ رہ گئے یہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. وقت کی قدر کو پہچانیے. آپ نے عمران کی رہائی کے لیے بہت وقت ضائع کر دیا اس عدالت میں اور اس یاترا میں جیل کی. آپ ابھی تک عمران خان کی رہائی کو ایک پرماننٹ آرگومنٹ بنا پائے ہیں کہ اسی پہ بحث کرتے رہو، لیکن عملی طور پہ جو پش چاہیے ہے وہ آپ ابھی تک نہیں پیدا کر سکے ہیں. کوئی آپ کو سمجھاتا نہیں یا آپ کی خود عقل میں نہیں آتی کہ اس طرح سے آزادی نہیں ملتی ہے. بڑے پیمانے پہ نکلنا پڑتا ہے. اب میں دور کی بات نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں تاریخ کے بہت دور تک جانا، پڑھنا ضروری ہے، لیکن بس 1980 میں یہ جو دیواریں وہ جو گری ہے جرمنی میں، تو کیا وہ ہمارے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کی وہ تاریخی تقریر کی 2 جملوں سے گر گئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا، وہ سب کو یاد ہوں گے، مسٹر پریزیڈنٹ ٹیئر ڈاؤن دس وال، وہ جیسے بولتے تھے. ان کے ان جملوں سے نہیں، یہ جملے بالکل بعد میں آئے ہیں. پہلے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے مظاہرے کیے. جیسے یہاں پیسفل ڈیمانسٹریشن ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی. آپ ابھی تک وہ کرنے میں ناکام ہیں. اس کی وجوہات آپ خود تلاش کیجئے، میں بھی اکثر آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان باتوں کو. آپ انتظار میں ہیں. وہ کس کا شعر تھا کہ وہ آ کے جا بھی چکا، وہ ایک ہی مصرع یاد آ رہا ہے، وہ آ کے جا بھی چکا اور میں انتظار میں ہوں.
یہ دماغی خلل ہے. آپ اب تک انتظار میں ہیں. آپ اس آدمی کی عقل کو کیا کہیں گے جس کے گھر میں آگ لگ گئی ہو اور وہ اس انتظار میں بیٹھے کہ جب آگ بجھ جائے گی تو میں فائر اسٹیشن فون کروں گا. اچھا، تم اس وقت کال کرو گے جب تک سارا گھر جل چکا ہوگا. دیکھیے ان حالات میں خاموشی عقل مندی نہیں ہے، ہلاکت ہے. اس وقت یہ جو آپ صبر دکھا رہے ہیں نا، یہ صبر نہیں ہے، آپ سرنڈر کر رہے ہیں. میری ان باتوں کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اچھا، یہ موضوع اور زیادہ ابھی اس میں بہت کچھ کہنے کو ہے، تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمیٹ کے چند پوائنٹس میں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. اچھا صاحبوں، اس ساری گفتگو کو سمیٹنے کے لیے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں نے پہلے بھی کہیں، لیکن دوبارہ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز آن دوز پوائنٹس. وہ بہت اہم ہیں، وہ اس میں ریپیٹ ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ وہ ریپیٹ ہوں. جیسے پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے جرنیل عمران کو رہائی خوف خدا یا سچائی کی بنیاد پر نہیں دے گا. پوائنٹ نمبر 2، ڈکٹیٹر سے رہائی شرافت سے نہیں پریشر سے حاصل کی جاتی ہے. ڈکٹیٹر سے رہائی یہ مؤدبانہ انداز سے نہیں پریشر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے. پوائنٹ نمبر 3، عمران کی رہائی عدالتوں کے چکر یا جیل کے باہر کھڑے ہو کر نعرے بازی سے حاصل نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. پوائنٹ نمبر 4، اگر پورے پاکستان سے 20-25 لاکھ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 20 لاکھ لوگ بھی اگر اڈیالہ نہیں پہنچ سکتے تو پھر آپ سب مر مر کر جینے کے لیے، ساری زندگی کے لیے، غلامی کے لیے تیار رہیے. پوائنٹ نمبر 5، دیکھیے یہ جرنیل جو تا حیات استثنا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اب مذہبی اسٹیمپ بھی لگوا رہا ہے، اور جب گن والا مذہبی حمایت حاصل کر لیتا ہے نا تو وہ ڈیزاسٹر کرتا ہے. پھر تو وہ تو سمجھتا ہے میں تو اللہ کی فوج ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. یہی سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی بدماشی چال بازی ہوتی ہے ان کی، کہ یہ قوم کو یہ ثابت کریں کہ ہم تو اللہ کے کہنے پہ فتنہ ختم کر رہے ہیں، جبکہ یہ خود فتنہ ہوتے ہیں. اب یہ ایک اور وہ لمبی بحث نہ ہو جائے. میرا پوائنٹ کیا تھا؟ میں پوائنٹ یہ رکھنا چاہ رہا تھا، پوائنٹ نمبر 5، یہ اگر مضبوط ہو گیا تو صرف پی ٹی آئی والوں کو نہیں، سب سے پہلے تو جو خاموش ہے نا اس وقت ان کو تباہ کرے گا، مارے گا. اس کے علاوہ نون اور پی 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 ان کو بھی یہ میسج بھیج دیجیے آپ کہ یہ تم سے تو وہ کچھ کرے گا تمہارے ساتھ جو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بھی نہیں کیا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اس کو تو آپ کو یہ بات مسلسل ان کو بتانی چاہیے. کمیونیکیشن از دا آرٹ، کمیونیکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. بھائی وہ اگر نہیں کرو گے تم تو پھر کیسی چیز ہوگی. پوائنٹ نمبر 6، تم جتنی دیر لگاؤ گے عمران کی رہائی میں وہ اتنا مضبوط ہوتا جائے گا. اگر تم آج کے حالات کو سمجھ کر بھی اسے نہ چھڑا پائے تو وہ اپنا کام پورا کر جائے گا. وہ اپنے کام پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. کسی ایک موقع پہ بھی اس نے کاہلی نہیں دکھائی. آپ نے کاہلی دکھائی ہے، غلط اسٹریٹجی، غلط ڈائریکشن میں. جیل کے باہر کھڑے ہو کے نعرے لگانے سے آزادی نہیں ملے گی. بڑی تعداد میں وہاں پہنچو تو آزادی ملے گی. اور ہاں، اپنا سیلف ڈیفینس رکھو. اسلحہ ساتھ نہیں لاؤ، اسلحہ لے کے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیلف ڈیفینس جو ہے وہ ہر آدمی کا حق ہے. جو ڈنڈا مارے اس کا ڈنڈا پکڑو. اگر تم میں یہ جرت نہیں ہے تو یہ قوم برسوں شرمندہ رہے گی اور برباد رہے گی. رب نے تمہیں اتنا بڑا لیڈر دیا، پہلی دفعہ ایک لیاقت علی خان کے بعد یہ پہلا بندہ ہے جو ایماندار بندہ ملا. باقی سب چور اچکے ہی ملے نا تمہیں دونوں طرف سے. لیاقت علی خان کا اس قول کے بعد میں ختم کرتا ہوں. لیاقت علی خان کا ایک قول یہ تھا، ان کا آخری الفاظ، قول نہیں، ان کے آخری الفاظ یہ تھے جب سینے پہ گولی لگی تو انہوں نے کہا تھا اے اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا. اور عمران خان کا قول ہے، وہ کہتا ہے چاہے یہ مجھے قتل کرا دیں
میں پاکستان کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ دونوں خانوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ تاریخی ہیں۔ آج تاریخی لیڈر تمہارے درمیان میں زندہ ہے، لیکن تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں نظر آ رہا۔ تم اس کو اگر کھو گئے تو تم غلامی کی زنجیروں میں سسک سسک کے جیو گے۔ یہی تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ ہمارے ارد گرد جو جال پھیلا رہے ہیں اور مزید پھیلا رہے ہیں، میں سب کی خبر رکھتا ہوں، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ گروپس میں اس کو شیئر کیجیے، رائے عامہ ہموار کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔